بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام وائس آف کشمیر کے ساتھ میں ہوں عقیل احمد۔ ناظرین، آج سے 2 روز قبل ہندوستان نے ایک عظیم فریڈم فائٹر، ایک حریت پسند ریاض نائکو کو شہید کر دیا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ جب سے برہان مظفر وانی سن 2016 میں اس کو شہید کیا گیا، لوگ یہ سمجھ رہے تھے، ہندوستان کے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب تحریک ختم ہونے کو جا رہی ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ ہر گھر سے برہان مظفر وانی نکلا۔ برہان مظفر وانی کے بعد ذاکر موسیٰ نکلا۔ ذاکر موسیٰ کے بعد اس علم کو ریاض نائکو نے اٹھایا۔ آج وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ میں اس کی شہادت پر اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کی شہادت کو شرف قبولیت سے نوازیں۔ آج ہم مسئلہ کشمیر سمیت آزاد جموں و کشمیر، بالخصوص حلقہ 4 سینسا سرساوا پنجیڑا کے مختلف امور پر گفتگو کروں گا، اور آج ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں راجہ وقاص نواز ایڈوکیٹ، جو کہ پاکستان مسلم لیگ یوتھ ونگ کے مرکزی رہنما ہیں۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ عقیل صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ میں فواد قلب سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ میں آپ کا دل کی اتھا گرہیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ماہ رمضان میں آپ کا کیا شیڈول ہوتا ہے؟ آپ کو بھی یہ رمضان کی خوبصورت ساتیں مبارک ہوں، اور آپ کی وساطت سے میں پوری امت مسلمہ کو یہ ایک رمضان مبارک کی خوبصورت ساتیں جو ہے نا ان کو بھی مبارک ہوں۔ عقیل صاحب، بات یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیادہ ٹائم گھر میں ہی گزارتا ہوں۔ صبح روزہ رکھ کر تلاوت کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ قیام اللیل کرتے ہیں، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اور چونکہ تفسیر کا بھی مجھے شوق ہے پڑھنے کا، اور چونکہ نسخہ میرے پاس موجود نہیں تھا اور نہ ہی بازار جا سکا ہوں لانے کے لیے، تو آج کل میں یوٹیوب پر ہی سنتا ہوں زیادہ تر، جو ہے نا ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر ہے وہ، اور اس کے بعد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے آج کل لیکچر چل رہے ہیں حلقات التربیہ، وہ سنتا ہوں زیادہ تر۔ تو بس زیادہ ٹائم گھر میں ہی گزرتا ہوں۔ آپ نے قیام اللیل کی بات کی۔ آج کل یہ خبر بڑی گردش کر رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ گورنمنٹ SOPs جو مساجد کے حوالے سے گورنمنٹ نے جاری کی ہیں، ان پر بڑا ہی زور دیا جا رہا ہے۔ کیا آپ خود گورنمنٹ کی جاری کردہ SOPs پر عمل کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم جس مسجد میں تراویحیں پڑھتے ہیں وہاں جو ہے نا وقفے کے ساتھ ہم جو ہے نا نمازی کھڑے ہوتے ہیں، اور مکمل طور پر جو SOPs ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بھی بتائیں کہ آج کل کرونا وائرس نے پوری دنیا کو جکڑا ہوا ہے، معیشت بھی دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی ہیں، آپ کی ذاتی کیا رائے ہے؟ کیا یہ عذاب الہی ہے یا یہ پری پلان دنیا میں وائرس پھیلایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، آراء تو مختلف ہیں، اس پہ کیا ڈسکس کرنی ہے، لیکن بینگ اے مسلم ہمیں جو ہے نا اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ شاید یہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ باقی مختلف ابھی چونکہ ریسرچ ہو رہی ہیں اس پر، ابھی فائنل رپورٹ تو کوئی بھی نہیں آئی ہے، مختلف باتیں ہیں، تو جو ہی کوئی فائنل بات آئے گی تو پتہ چلے گا۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، ابھی آپ اس کے مرکزی رہنما بھی ہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے PTI کو جوائن نہیں کیا، حالانکہ نوجوان نسل تو PTI میں جوک در جوک جا رہی ہے، آپ نے مسلم لیگ نون کو جوائن کیا، ایسا کیوں ہے؟ عقیل صاحب، بات یہ ہے کہ جو لوگ جو PTI میں جوک در جوک کی بات ہے، وہ پہلے گئے تھے، اب نہیں جا رہے ہیں لوگ، اب جو گئے ہیں وہ واپس آ رہے ہیں۔ وہ تمام نوجوان جو پہلے گئے تھے، اب وہ انہوں نے جو ہے نا اپنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس وقت آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، اس میں دیکھ لیں کہ کیا صورتحال ہے۔ نوجوان جو ہے نا وہ اپنی غلطی کی جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے کہ ہم نے PTI کو اس بار ووٹ دیا ہے۔ تو میں تو نہیں گیا ہوں PTI میں، اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے، اور نہ ہی انشاءاللہ۔ آپ نے کون سی وہ خاص بات دیکھی ہے جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا؟ مسلم لیگ بیسیکلی، عقیل صاحب یہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے اس کو بریف کرتے ہوئے، یہ ہے کہ پہلے ہم مسلم کانفرنس میں تھے۔ مسلم کانفرنس میں تھے تو ہوا یہ ہے کہ آپ بھی حالات کے واقف ہیں، تاریخ کے واقف ہیں، کہ سردار عتیق احمد خان صاحب نے اپنی جماعت کے خلاف جو ہے نا وہ تحریک عدم اعتماد پیش کیا تھا۔ اس میں تمام جو ہے نا پہلے ممبران نے یہ طے کیا تھا کہ اپنی جو جماعت ہے اس کے خلاف کوئی بھی عدم اعتماد نہیں لائے گا۔ جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد لایا تو پھر جب
مرغی اپنے ہی بچوں کو کھانا شروع کر دے تو وہاں پھر اس جماعت میں رہنے کا فائدہ نہیں تھا. اس لیے ہم نے پھر یہ فیصلہ کیا, ہمارے قائدین نے یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ آزاد کشمیر میں مسلم کانفرنس ہی مسلم لیگ تھی, تو پھر ہم نے اس کو سمجھنے کے نام دیا ہے, ایک گھر سے نکال کر جو ہے نا پورے آزاد کشمیر کی ایک جماعت بنائی ہے ہم نے. یہ صرف مسلم کانفرنس ایک گھر کی جماعت رہ گئی تھی. راجہ صاحب یہ بھی بتائیں کہ جب عتیق صاحب کی گورنمنٹ تھی تو ان کے خلاف عدم اعتماد پیش کیا گیا تھا, تو ریزن یہ بیان کی گئی تھی کہ عتیق صاحب کے پاس وزارت عظمیٰ بھی ہے اور پارٹی کی صدارت بھی ہے, تو ان دونوں میں سے ایک عہدہ ان کو چھوڑنا ہوگا. جب وہ بضد رہے تو پھر مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. اب جب کہ موجودہ وزیر اعظم جو راجہ فاروق قادر خان صاحب ہیں, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بنانے والوں میں سے ایک اہم آدمی ہیں, اب ان کے پاس پارٹی کی صدارت بھی ہے اور یہ وزارت عظمیٰ کے منصب پر بھی فائز ہیں. کیا یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں عقیل صاحب, مسلم کانفرنس اور مسلم لیگ میں بہت فرق ہے. مسلم کانفرنس آزاد کشمیر کی ایک ریاستی جماعت ہے, اور جو مسلم کانفرنس میں سردار عتیق احمد خان صاحب کا جو اس وقت کا رول تھا, وہ وزارت عظمیٰ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی اور صدارت بھی اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. وہ غازی آباد کی جو سیاست ہے اس کو پورے آزاد کشمیر پر مسلط کر رہے تھے. اس کو توڑنے کے لیے, غازی آباد کی جو سیاست ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. جی. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے قانون کی ڈگری بھی لی ہے اور آپ کورٹ میں وکالت بھی کر رہے ہیں, اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں, اور ساتھ مکمل طور پر اتنی کم عمر میں سیاست بھی کر رہے ہیں, تو آپ بیک وقت دونوں شعبوں کو کیسے چلا رہے ہیں؟ عقیل صاحب میں نے LLB کی ہے کوٹلی یونیورسٹی سے, اور ابھی ساتھ جو ہے نا کورٹ میں پریکٹس بھی کر رہا ہوں, اور ساتھ سیاست میں بھی حلقے کے اندر دیکھ رہا ہوں اس کو, سیاست کو بھی. دیکھیں میرا جو ذاتی شوق ہے نا وہ سیاست ہے, میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں, اور اس کے لیے جو ہے نا میں نے چونکہ ساتھ پریکٹس بھی کر رہا ہوں, ابھی چونکہ ابتدائی دور ہے اس کو بھی ساتھ جاری رکھا ہوا ہے, اور ساتھ جو حلقے کی جو سیاست ہے اس میں مکمل طور پر انوالومنٹ شامل ہے میری. راجہ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جس کے پاس پیسے زیادہ آ جاتے ہیں وہ سیاست کرنا شروع کر دیتا ہے. آپ سیاست میں کیوں آئے ہیں؟ آپ کا کیا ویژن ہے؟ عقیل صاحب میرا ویژن ہے خیر الناس من ینفع الناس. میں سیاست میں بیسیکلی اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں مظلوموں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ان ساری چیزوں کے پیش نظر میں نے سیاست کا چناؤ کیا ہے. صحیح. آپ نے ابھی تک اپنے حلقے میں کون کون سے میجر کام کروائے؟ کام تو جو ہے نا ہمارے قائد راجہ نصیر احمد خان صاحب بھی کرواتے ہیں, لیکن ہم نشاندہی کرواتے ہیں. اس میں بے شمار ہمارے کام ہو رہے ہیں اس وقت. عقیل صاحب اس کے لیے تھوڑا سا تفصیل میں جانا پڑے گا کہ ہمارے جو ایریا ہے ادیت چک, کھتیاڑ, چھنی, یہ مکڑیلی, نلی, یہ پورا جو علاقہ ہے اس میں جو ہے نا راجہ فضل داد مرحوم جو ہے جب وہ وزیر تھے تو ان کے وفات کے بعد جب 96 میں الیکشن لڑے ہیں راجہ نصیر احمد خان صاحب, تو اس وقت ہمارے پاس جو صرف ایک بجلی آتی تھی اور اس کے ساتھ ایک کچی روڈ جو ہے نا وہ آتی تھی ادھر. جب راجہ نصیر احمد خان صاحب نے الیکشن لڑا تو رفتہ رفتہ, چونکہ میں اپنے دور کی بات کروں گا, وہ تھوڑے بہت جو بھی کام ہوتے رہے ہیں, میں یہ جو ہمارا ٹینور ہے مسلم لیگ کا, میں اس پہ آتا ہوں. یہ جو ہمارے 4 سال گزر چکے ہیں, الیکشن ابھی ہو گئے ہیں, 4 سال ہوئے ہیں الیکشن ہوئے, اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں ہم نے دیکھیں جو ہے نا ایک تو 3.5 کلومیٹر روڈ جو ہے نا کتھیاڑی بالا تک پہنچائی ہے, اور کتھیاڑی بالا تک پہنچ چکی ہے. اس کے بعد یہ جو ابھی ہم نے یہ پول ہے ہمارا, یہ یہاں پہلے جو ہے نا اس میں پھٹے پڑے ہوئے تھے پول پر, وہ کوئی جو ہے نا 8 سال کے بعد ہمیں چینج کرنا پڑتے تھے. وہ 14 لاکھ کی سکیم تھی, وہ منظور کروائی ہے, اور آج الحمدللہ اس پہ پلیٹنٹ ڈالی ہوئی ہیں. اس کے بعد بجلی کا جو ہمارا سسٹم تھا, جب گرمیاں آتی تھی تو بجلی پہلی بات ہوتی نہیں تھی, وہ تو چلیں مسلم لیگ پاکستان کے دور میں جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو گئی تھی. اور یہاں یہ صورتحال تھی کہ 1-2 ٹرانسفارمر ہمارے گاؤں میں لگے ہوئے تھے, اور وولٹیج اتنا کم ہوتا تھا کہ بجلی جو ہے نا ہوتی بھی تھی اور پھر بھی پنکھے نہیں چلتے تھے, یا فریج یا موٹر وغیرہ نہیں چلتی تھی. اور یہ ابھی جو میں نے تقریباً اس 2 سال میں ہم نے 6 ٹرانسفارمر اپنے علاقے کے لیے لائے, جو مختلف 2 چک کے لیے لائے ہیں, 1-2 کھچاڑی کے لیے لائے ہیں, 3 جو ہے نا ادے کے لیے لائے ہیں. اس طرح یہ 6-7 ٹرانسفارمر بنتے ہیں اور پول بنتے ہیں, اور بجلی کی جو سہولت ہے وہ لوگوں تک پہنچائی ہے. اب وولٹیج ہمارا پورا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو نا یہ دیکھیں لنکس روڈ ہیں جو
بے شمار ہماری لنکس روڈ بنی ہیں جو محلہ ٹو محلہ لنک کرتی ہیں. یہ دیکھیں یہ مسلم لیگ کے دور میں ہی ہوئے ہیں سب کام, اور یہ سارے کام راجہ نصیر احمد خان صاحب نے کروائے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے راجہ نصیر صاحب کی بات کی ہے, تقریباً وہ 5 بار آزاد کشمیر کارنر اساد اسمبلی کے ممبر بھی رہے ہیں, بلکہ ڈبل ہیٹرک کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں. تو آپ کے کیا سیاسی رول ماڈل راجہ نصیر صاحب ہی ہیں؟ جی بالکل, راجہ نصیر صاحب میرے رول ماڈل ہیں, وہ میرے قائد ہیں. میں ان کو فالو کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جو ہے نا ابھی ہم سیاست سمجھ لیں انہی سے سیکھ رہے ہیں. تو جس طرح ان کا طرز سیاست ہے حلقے کے اندر, اب انہوں نے سیاست کو بہت مشکل کر دیا ہے. وہ جس طرح اپنے کارکنوں کو ٹائم دیتے ہیں, اپنے حلقے کے لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں, اس طرح کوئی بھی بندہ اس وقت ٹائم نہیں دے رہا ہے. پورے آزاد کشمیر کے جتنے وزراء ہیں وہ اتنا ٹائم کوئی بندہ نہیں ٹائم دیتا ہے جتنا راجہ نصیر احمد خان صاحب اپنے حلقے کے لوگوں کو ٹائم دیتے ہیں. لیکن راجہ صاحب پر ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے, ان کے مخالفین یہ نکتہ چینی بھی کرتے ہیں کہ راجہ صاحب صرف اپنی برادری کے وزیر ہیں. کیا اس میں کوئی صداقت ہے؟ عقیل صاحب ایسی بات نہیں ہے. راجہ نصیر احمد خان صاحب, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب 96 میں راجہ نصیر احمد خان صاحب الیکشن جیتے تو یہ جو ہماری پنجیڑا سے ادے تک روڈ آتی ہے, تو اس کے یہ جو پنجیڑا سے گالا تک مکمل طور پر وہ لوگ ہیں جو ایک تو راجہ نصیر کی برادری کے نہیں ہیں, زیادہ لوگ وہ ہیں, اور اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو راجہ نصیر کے خلاف ہیں. 96 سے لے کر ابھی تک لوگ وہ خلاف ہیں. اور جب راجہ نصیر احمد خان صاحب کو روڈ ملی آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے, بیرسٹر صاحب اس وقت وزیر اعظم تھے, تو راجہ نصیر احمد خان صاحب نے وہی سروے کروایا جو ان تمام لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. پہلے ان لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا راجہ نصیر احمد خان کے جو کارکن ہیں ان کو فائدہ ہوا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارے قافلے میں بے شمار برادریوں کا ایک پورا گلدستہ بنا ہوا ہے, ہر برادری کے لوگ موجود ہیں. سردار طاہر بسول ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارے وقت اس وقت جو ہمارا جو مدر پارٹی ہے حلقے کی, اس کا جو انفارمیشن کا جو جس کے پاس عہدہ ہے چودھری مسعود, وہ چودھری برادری کا ہے, اور بے شمار چودھری برادری کے لوگ ہیں. دوسری برادریوں کے اقلیتوں کے لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. صحیح, ویسے بھی برادری ایک پہچان کی حد تک, اس کے آگے اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے پنجیڑا سے چھنی سڑک کی بات کی ہے کہ 3-4 گاؤں راجہ صاحب کے ووٹر ہیں, باقی ان کی مخالفین ہیں. تو راجہ صاحب نے سڑک دی شاید اسی وجہ سے کہ لوگ ان کی مخالفت کر رہے ہیں, یعنی گالا سے پیچھے جو گاؤں ہیں ان کی مخالفت کرنے کی وجہ سے وہ اس مین سڑک کو ابھی تک اپ گریڈ نہیں کر رہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا اور اس کو اپ گریڈ نہیں کر رہے ہیں. جب راجہ فاروق حیدر خان صاحب کی حکومت آئی تو اس میں تھوڑی سی تفصیلی بات کروں گا, تھوڑا سا ٹائم مجھے دیجیے گا. کہ جب راجہ فاروق حیدر صاحب نے اپنی حکومت سنبھالی تو ہر حکومت کا ایک اپنا ایجنڈا ہوتا ہے, اس کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. انہوں نے ایسا کیا ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ایم ایل اے کو, ہر منسٹر کو 30-40 کلومیٹر جو ہے نا وہ روڈیں دے دی جاتی تھی, اور اس کو وہ ریپیئر بھی ساتھ کرتے رہتے تھے, نہیں بناتے تھے. جب راجہ فاروق حیدر صاحب نے حکومت سنبھالی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ تمام وزراء اور ایم ایل اے کا فنڈ کاٹ کر انہوں نے کہا جی کہ تمام ضلع ٹو ضلع جتنی بھی لنکس کری ہیں روڈ, مین جو روڈ ہیں, ان کو سب سے پہلے بہتر کریں گے. اس کے بعد جو ہے نا حلقے کے اندر چھوٹی موٹی جو روڈیں ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. ایک تو یہ تھا کہ یہ ہماری ٹوٹل جو روڈ بنتی ہے پنجیڑا سے لے کر ادے دربار تک تقریباً کوئی 7.5 کلومیٹر روڈ بنتی ہے. جب چونکہ اس سے پہلے ان کو جو ہے نا یہ ریکنڈیشن یا ری ریپیئر ہوگی, یہ روڈ یہ نہیں بنے گی, تو ری ریپیئر ہوگی, تو اس کے لیے جو ہے نا ان کو 5 کلومیٹر روڈ جو ہے نا ملی تھی ریپیئر کے لیے. میں نے میری رائے صاحب سے بات بھی ہوئی تھی اس وقت, انہوں نے بلکہ پنجیڑا ہم اکٹھے بھی ہوئے, وہاں انہوں نے اعلان بھی کر دیا تھا کہ 1 کلومیٹر وہ چک سے عہدے کے لیے وہ دے رہے تھے. پھر ایسا ہوا کہ ہمارے کچھ لوگ گئے ہیں رائے صاحب کے پاس کہ ہمیں نہیں 1 کلومیٹر نہ دیں, پوری روڈ دیں, جو 7 کلومیٹر پوری جو ہے نا وہ ہمیں دیں. تو اس کے لیے یہ ہوا کہ رائے صاحب نے, ان کے پاس تھی 5 کلومیٹر, وہ تو یہ 7 کلومیٹر بنتی تھی, وہ پوری تو دے نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ابھی پھر ویٹ کریں, میں جو ہے نا نیکسٹ جو ہے نا, چونکہ جب ہماری یہ ضلع والی روڈ ساری کمپلیٹ ہو جائیں گی, اب وہ کمپلیٹ ہو گئی ہیں انشاءاللہ, یہ بھی ریپیئر ہو جائے گی. اس کے متبادل جو رائے صاحب نے جو کام کیا وہ ذرا سن لیجئے گا. وہ رائے صاحب نے یہ کیا کہ ہمیں جو ہمارا جو علاقہ ہے یہ
یہ پنکاری جو ہے نا یہاں ہماری رشتہ داریاں بھی ہیں, ہمارا جانا آنا بھی ہے, اور پھر ہر لحاظ سے ہمارا ان کے ساتھ اٹھن بیٹھنا, لیکن روڈ نہ ہونے کی وجہ سے ہم کافی دور ہیں تو پھر کیا ہونا پڑتا ہے. رائے صاحب نے وہ بھی چیز بھی مد نظر رکھ کر انہوں نے ایسا کیا ہے کہ ابھی 1 کلومیٹر کا ٹینڈر جو ہے نا وہ ہو گیا ہے, اور اس کو 2 کلومیٹر جو ہے نا ابھی یہ جو بجٹ 20 کلومیٹر فائنل ہو چکی تھی روڈیں, ابھی کورونا کی وجہ سے پتہ نہیں وہ اللہ نہ کرے کہیں وہ پورا بجٹ ہی نہ ختم ہو جائے, اگر یہ جاری رہا تو 2 کلومیٹر روڈ جو ہے نا چک نور چوک تک پہنچ جائے گی, اور 1 کلومیٹر ادے دربار تک یہ ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی. الحمدللہ یہ ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے گا, اور جو ہی زیادہ روڈیں مل گئی تو یہ بھی پوری جو ہے نا ہمیں ریپیئر کر کے دے دیں گے. صحیح رائٹ. راج صاحب یہ بتائیں کہ اگر آزاد کشمیر میں بالفرض بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کون سے عہدے سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں یہ فیصلہ ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں ایم ایل اے بنوں, منسٹر بنوں, یا ڈسٹرکٹ کونسلر بنوں, یا کونسلر بنوں, بی ڈی ممبر بنوں. ہر بندہ خواہش رکھ سکتا ہے, خواہش رکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اصل فیصلہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے عوام کا, اور اس کے بعد قائدین کا فیصلہ ہوتا ہے. ٹکٹ کس کو ملتا ہے؟ اگر میں اپلائی کروں گا انشاءاللہ, اگر الیکشن ہوا تو میں کونسلر کے لیے جو ہے نا وہ اپلائی کروں گا. اگر جماعت نے اور علاقے کے لوگوں نے ساتھ دیا اور جماعت نے مجھ پر اعتماد کیا تو انشاءاللہ الیکشن. اگر جماعت نے آپ کو بائی پاس کر کے کسی اور کو ٹکٹ دیا تو کیا آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ بالکل, ہم بالکل سپورٹ کریں گے, اور جماعت کے فیصلوں کو آن کریں گے. ہم قائدین کے فیصلے کو سارا آنکھوں پر رکھیں گے انشاءاللہ, اور جو جس کو بھی ٹکٹ ملا, اور یہ ایک میری بات نہیں ہے, ہماری جماعت میں جو بھی ہے یہ ہماری بات طے ہے کہ اگر ٹکٹ جس کے بھی حق میں جاتا ہے وہ ہم سب اس کو مل کر سپورٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب الیکشن کی تو بہت بات کی جاتی ہے, ہر آدمی کی خواہش ہے کہ وہ ایم ایل اے بنے, کونسلر بنے. تو ابھی جو پورا علاقہ پوری دنیا کرونا وائرس کا شکار ہے, تو آپ نے اپنی طرف سے فلاح و بہبود کے لیے, عوام الناس کی خدمت کے لیے, غرباء اور مساکین کو راشن فراہمی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے, اس حوالے سے آپ روشنی ڈالیے. یہ عقیل صاحب بات یہ ہے کہ جب سے کرونا آیا ہے تو لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, مکمل طور پر آئسولیٹ ہو گئے ہیں لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی. تو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے یہ تھا کہ حکومتی سطح پر ان کو کوئی ریلیف دیا جائے. تو جو ہمارا پیکج ہمیں ملا تھا گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں ہم نے لسٹیں ساری تیار کروائی ہیں. اپنے علاقے کے جتنے غریب مستحقین لوگ تھے ان کی لسٹیں تیار کروا کر ہم نے بھیجی, اور ان کا الحمدللہ کچھ لوگوں کو پیسے مل بھی گئے ہیں. اس کے بعد ہم نے فردن جو انفرادی طور پر گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے 12,000 روپے ملے ہیں, وہ گورنمنٹ پاکستان نے پیکج دیا. جی. اگر ایک آدمی کی یہ خواہش ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑے, کونسلر بھی بنے, سیاست میں انوالو بھی ہو, تو اسے رایا جس پر وہ سیاست کر رہا ہے, جس سے وہ ووٹ مانگے گا, اس کی خدمت کے لیے بھی اسے کچھ اپنی طرف سے بھی تو کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, اور کیا بھی الحمدللہ. یہ دیکھیں انفرادی طور پر تو ہر بندہ ہی کرتا ہے, جو صاحب استطاعت ہر بندہ ہی کرتا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ بغیر کوئی فوٹو بنائے, بغیر کسی کی جو ہے نا پگڑی اچھالے بغیر جو ہے نا اس کے گھر تک اس کا راشن کسی نہ کسی طریقے سے پہنچا دیا جائے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو آٹا ہی لے کر دیں یا چینی لے کر دیں, اس کو نقدی طور پر بھی اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے, اور مختلف ذرائع ہیں ہیلپ کرنے کے, اور الحمدللہ کیے بھی ہیں. اور اس پر بھی ابھی میں نے جو ہے نا اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں اپنے ان سے مشاورت بھی کی ہے, اور انشاءاللہ جو یہ نیکسٹ جمعہ ہو رہا ہے اس پہ ہم باقاعدہ اعلان بھی کر رہے ہیں کہ ابھی چونکہ فصل کٹائی کے دن تھے, ابھی جو ہے نا عشر کے دن ہے, تو اس کے لیے ہم نے یہ کمیٹیاں محلے وائز کمیٹیاں تشکیل دے رہے ہیں کہ ہر بندہ انفرادی طور پر ہر بندہ کرتا ہے, کسی کے پاس تھوڑا یا زیادہ ہے, کچھ نہ کچھ ہر بندہ کرتا ہے. لیکن اس کے لیے ہم نے یہ کیا ہے کہ آپ سارا عشر جو ہے نا ہر بندہ اپنے حصے کا جو عشر بنتا ہے, جو اسلامی لحاظ سے جو اس کی گندم ہوئی ہے, فصل ہوئی ہے, اس کے مطابق وہ عشر دے. اگر کوئی انفرادی طور پر کسی کو اپنے کسی رشتہ دار کو کسی پڑوسی کو دینا چاہتا تو اچھی بات ہے, وہ دے. اگر اس میں سب لوگوں کی رائے یہ تھی کہ ہم سارا عشر ایک ہی جگہ اکٹھا کریں, اور ہم اپنے علاقے کے جو عہدے شریف کے جتنے بھی لوگ ہیں یا عہدے چک کھتیاڑی ہمارے اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں, ان کو جو غریب ہیں مستحقین ہیں, ان کا ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ بندہ ڈیزرو کرتا ہے, اور اس تک وہ راشن وہ جو ہے نا وہ گندم وہ آٹا یا وہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. بہت اچھی بات ہے. ہر ایک کو انفرادی طور پر اور ہم سب کو اجتماعی طور پر غرباء اور مساکین کا اس مصیبت میں خیال رکھنا چاہیے. راج صاحب میں نے آج تک ایسا کوئی انٹرویو نہیں لیا جس میں نے مسئلہ کشمیر کو ڈسکس نہ کیا ہو. میں بینگ اے کشمیری میرا دل بہت زیادہ غم سے نڈھال ہے. 2 روز قبل حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو کو ہندوستان نے شہید کر دیا ہے. دنیا تو یہ سمجھ رہی تھی کہ برہان مظفر وانی کے شہادت کے بعد یہ تحریک دب جائے گی,
لیکن نئے نئے چہرے ابھرتے ہوئے سامنے آ رہے ہیں اور جام شہادت کو نوش کر رہے ہیں. آپ اس منظر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ عقیل صاحب، یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس پر پورے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی آواز دنیا تک پہنچا سکیں. دیکھیں، مظفر وانی بلکہ 72 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کشمیری قربانیاں دیتے آ رہے ہیں. ہر دور میں مظفر وانی پیدا ہوئے ہیں، ذاکر موسیٰ پیدا ہوئے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا ریاض نائکو پیدا ہوئے ہیں. ہر دور میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس علم کو اٹھانے والا پیدا ہوتا رہا ہے. اور یہ کتنا ظلم کر لیں گے. وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم جب بڑھتا ہے تو اسے آخر مٹنا ہی ہوتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے. اس نے بس اس ظلم کو مٹنے کے اب وہ دن بہت قریب آ چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد یہ کہ جو ہے نا ہم یہ جسم اور روح دوبارہ پھر اکٹھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کرے کہ آزاد مقبوضہ ریاست جموں و کشمیر کو جلد از جلد اللہ تعالیٰ آزادی کی نعمت سے مالا مال کریں. آمین. بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ 70 سال سے اہل کشمیر ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اور دنیا کو ٹس سے مس نہیں ہے. راج صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین، آج سے 2 روز قبل ہندوستان نے حزب المجاہدین کے کمانڈر ریاض نائکو کو بھی شہید کر دیا ہے. دنیا یہ سن لے یا جان لے کہ جب تک اہل جموں و کشمیر کو ان کا جائز اور پیدائشی حق خود ارادیت نہیں دیا جاتا، تب کشمیری چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور یہ اقوام متحدہ کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ اہل جموں و کشمیر کو ان کا جائز حق دلوائے. اگر اقوام متحدہ یہ حق دلوانے میں ناکام ہے تو گویا کہ وہ اپنے مقصدی اور جو اس کا بنیادی مقصد تھا اس کو بنانے کا، اس سے وہ خود انحراف کر رہی ہے اور خود پورا اترنے سے قاصر ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل جموں و کشمیر کو مکمل طور پر آزادی نصیب فرمائیں اور اہل جموں و کشمیر کے ظلم و ستم کو ختم کریں اور وہاں پر بھی آزادی کا سورج طلوع ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.